یہ میری رحمت ہے. جب تک وہ دشمن تھا تو میں نے اس کا بات اچھا نہ کیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے تو میں تو اپنے دشمنوں کے بھی راز چھپاتا ہوں، تو اپنے دوستوں کے تو باعث طریقے سے چھپاتا ہوں. میرے عزیز دوستو، اللہ کی رحمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ کریم سے مانگنا چاہیے. اس نعمت کو اللہ کریم سے مانگنا چاہیے. اللہ نے بہت سارے طریقوں میں ہمیں رحمتیں بتائی ہیں. ماں باپ کا سر کے اوپر شفقت کا سائے تاریخ تک حیات رہنا، یہ انسان کے لیے رحمت ہے. اولاد کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کسی کام میں کامیاب ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. خوشحال ہونا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. مصیبتوں میں پھنسا ہوا چھٹکارا مل گیا، یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی. بیماری میں جکڑا ہوا انسان تھا، اسے شفا مل گئی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ کی طرف سے رحمت ہے. پھر میں نے پچھلے جمعہ کے مبارک ایک بات کی تھی. رمضان المبارک اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کیا ہے بھائی؟ سارے بولیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. قرآن اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے رحمت ہے. آپ اندازہ لگائیں. میں نے جب غور کیا تو میں عجیب حیرانگی میں پہنچا. لفظ اللہ کے حرف گنے تو 4 ہیں، لفظ محمد کے گنے تو 4 ہیں، لفظ احمد کے گنے تو 4 ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں. کتنے ہیں بھائیوں؟ 4 ہیں. مقرب فرشتے اللہ کے کتنے؟ 4 ہیں. مقرب کتابیں اللہ کی کتنی؟ 4 ہیں. مقرب انبیاء میں سے 4 نبی ہیں. کیا ہے؟ 4 نبی ہیں. اور اگلی بات کر دوں، قرآن کے لفظ 4 ہیں، رمضان کے لفظ 4 ہیں. آپ شمار کریں تو رحمت کے لفظ بھی 4 ہیں. کتنے ہیں بھائیوں؟ رحمت کے لفظ بھی کتنے ہیں؟ 4 ہیں. محبت کا ایک جملہ دے دوں. نبی کے سارے یاد تھے لیکن حبدار، جانسار، وفادار، اور نبی کے وزیر 4 تھے. نبی کے وزیر کتنے تھے بھائی؟ 4 تھے. تو یہ رحمت ہے. رمضان کا امت کو ملنا رحمت ہے، نماز کا امت کو ملنا رحمت ہے، قرآن کا امت کو ملنا رحمت ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اور کبھی کبھی یوں بھی اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. میرے معبود میرے بندوں کو بتا دیجیے گا گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے کو، جب ہر طرف سے گناہ ہی گناہ، ہر طرف سے مارے مارے میرے بندے تیرے دربار میں آئے، اور آ کر کے میں اللہ کا دار پوچھنے لگے، مجھ خدا کا دار پوچھنے لگے. میرے محبوب میرے بندوں کو مایوس نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ بولیے. میرے بندوں کو کبھی بھی، سارے بولیے ذرا، میرے بندوں کو کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ کرنا. میری رحمت تو اتنی بڑی وسیع کر ہے، اتنی بڑی وسیع کر ہے کہ میں اپنوں کو بھی دیتا ہوں، کبھی دشمن کا بھی رزق بند نہیں کرتا، کبھی دشمن کا بھی رزق بند نہیں کرتا.
اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب جب میرے بندے تیرے پاس آ کر کے میرا تعارف پوچھے، میرا ایڈریس پوچھے، تجھ سے ملاقات کی جگہ پوچھے تو ان کو بڑی خوشی سے بتا دیجیے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تو تمہاری رگ حیات سے بھی قریب بستا ہے. اس سے قریب بستا ہے، رگ حیات سے بھی قریب بستا ہے، دور نہیں ہے. اشارہ کرنا تمہارا کام ہے. ساری انسانیت سو جائے گی لیکن رب العالمین سونا تو دور کی بات ہے، خود یہاں ہمارا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اتنے قریب بس نہیں کی. ہمارا سونا تو دور کی بات ہے، میں اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. سب کو سلاتا ہوں خود نہیں سوتا، سب کو کھلاتا ہوں خود کھانے سے پاک ہوں، سب کو پلاتا ہوں خود پینے سے پاک ہوں. میرے محبوب بتاؤ میرے بندوں کو کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب گنہگار آ کر کے اس کے دربار میں جھکتا ہے، تیرے جھکنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی. اس کے ماننے میں کبھی دیر، اس کے معاف کرنے میں کبھی دیر. بولیے نا بھائی، اس کے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی. وہ تو کبھی معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ تو ہر وقت، ہر آج، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں انتظار میں ہوتا ہے. کوئی رات کی تاریکی میں آئے، کوئی دن کے اجالے میں آئے، کوئی کچھ روشنیوں میں آئے، کوئی شام کو آئے، کوئی دوپہر کو آئے، کوئی صبح کے سویرے میں آئے. اللہ رب العالمین کو ہر وقت کہتا ہے میرے بندے تو بھول گیا، تیرا خالق تجھے نہیں بھولا. تو ناراض ہو گیا لیکن تیرا عرش والا قرآن تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. تو سوئے سوئے پکار وہ تب بھی سنتا ہے، تو جاگتا جاگتا پکار ہو تب بھی سنتا ہے، تو انجانے میں پکار ہو تب بھی سنتا ہے، جان بوجھ کر کے پکار، ہوش و آواز میں پکار ہو تب بھی سنتا ہے. تو بے ہوشی کے انداز میں مگن ہوا پکار ہو تب بھی سنتا ہے. تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، خالق کے پکار سننے میں کبھی دیر نہیں ہوتی. اس کی پکار میں کبھی دیر نہیں ہوتی. وہ کتنا بڑا رحیم ہے. اس نے تو اعلان فرما دیا الحمدللہ رب العالمین. تمام جہانوں کے پالنے والا، تمام جہانوں کے پالنے والا، اپنی رحمت کے احاطے میں لینے والا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کتنا بڑا رحمت کرنے والا مالک ہے. اولاد سے، بیٹے سے باپ بھی ناراض ہو جائے، روٹا ہوا باپ بھی ماننے میں دیر لگاتا ہے، لیکن خالق کو اتنی بھی دیر نہیں لگاتا، اتنی دیر میں نہیں لگاتا کہ ایک والد اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے. وہ روٹا ہوا باپ بھی اپنے بیٹے کو راضی کروانے میں وقت لگواتا ہے کہ بیٹے کو منت سوائے کرنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ حکم الحاکمین دنیا کے ناراض باپ کو اپنے بیٹے پہ راضی ہونے میں دیر لگ سکتی ہے، میرا خالق کو اتنی دیر بھی نہیں لگاتا. ایک وقت میں یوں بندہ بھولے بھولے کہہ ڈالے
تیرے دامن میں ایک سجدہ بھی نہیں لے کے آیا، ایک رکوع بھی نہیں ہے، ایک تسبیح بھی نہیں ہے، گناہوں سے چور میرا والے تیرے دربار میں آج معافی مانگنے آیا ہوں۔ خالق اعلان کر کے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اپنے بندے کی 100 سال کی خطائیں معاف کر دی ہے، 100 سال کی خطائیں معاف کر دی ہے۔ الہ العالمین 100 سال کی خطائیں جو تم نے معاف کی، کیا تم نے صرف یہ معاف کی ہے؟ اللہ فرماتے صرف معاف نہیں کی، اگر تو میں اس کو صرف معاف کر دیتا تو پھر میرے بندے اور معبود میں فرق کیا تھا؟ بندے نے جتنا مانگا اتنا میں نے دے دیا، پھر بندے اور معبود میں فرق کیا ہوا؟ میری شان تو بہت وسیع تر ہے۔ اے اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں یوں کرتا ہوں جو مانگا وہ بھی عطا کر دیتا ہوں، خطائیں معاف کروائی تو میں نے کر دی، لیکن انعام اتنا کیا، صرف معاف نہیں کی۔ میں نے فرشتے کو کہا کہ جب تک تو یہ باغی تھا اس وقت تو خطائیں لکھی جاتی تھی، گناہگار لکھا جاتا تھا، آج تو سلو کر رہی ہے، آج میری رحمت کے احاطے میں آ گیا، اب میری کبریائی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے رجسٹر میں اب بھی گناہ رہے، معاف جو کیے ہیں اتنے نیکیاں بدل دو، کیا کر دو؟ نیکیوں میں بدل دو، وہ جتنے گناہ تھے اللہ فرماتا سارے نیکیوں میں بدل دو۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے بھائیو؟ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بندہ بندے کو کوئی چیز دیتا ہے تو جتا ڈالتا ہے، لیکن خالق بے شمار انعامات کر رہا ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خالق نے یہ جتلایا نہیں ہے، جتلایا نہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، وہ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں میں کوئی چیزیں ایسی دے کے لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں میری رحمت کو دیکھو اور مجھے یاد کرو۔ کیا کرو بھائی؟ مجھے یاد کرو میری رحمت کو دیکھ کر۔ اللہ تیری رحمت کی نشانیاں ملتی کہاں ہیں؟ اور کبھی کبھی اللہ یوں بھی کہتا ہے کہ اے انسان تو کن چیزوں کے اوپر گمن کر رہا ہے، کن چیزوں پہ کر رہا ہے، کن چیزوں پہ تکبر کر رہا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کبھی اپنی اصلیت کو دیکھ اور پھر دیکھ کہ تو کس چیز کے اوپر گمن کرتا ہے، کس چیز کے اوپر تو گمن کرتا ہے، کبھی اپنی اصلیت کو دیکھ۔ میرے عزیز دوستو، میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کی مسجد کے اندر بھی ایسے کچھ شخص بیٹھے ہیں، ایک نہیں تو دو تو ہوں گے، یا ایک تو ہے آپ سامنے، لاکھ نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ کم ہے کہ اے رب العالمین تو نے ہمیں انسان بنایا، ادھورا نہیں کامل بنایا، اپنے سلیم سے نوازا ہے، اپنے سلیم سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سلیم سے نوازا۔ ایک عقل کی ڈبیا تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہم پاگل کہواتے، دیوانے کہواتے، ہمیں اپنے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اللہ نے کتنی بڑی رحمت سے نوازا کہ ہمیں بولنے کی طاقت دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اللہ نے پکڑنے کے لیے بازوؤں میں قوت دی، دھڑکنے کے لیے دل دیا اور دماغ سوچنے کے لیے دیا۔ اللہ نے ہمیں پاگل نہیں کروایا،
اس انداز کے اندر دیکھی جائے کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پہ ڈال دیا کرتا ہے، نیک بندوں پہ ڈال دیا کرتا ہے. بس یہاں میرے خیال میں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ماشاء اللہ کی. کبھی کبھی وہ اپنی رحمت کی جگہ اپنے نیک بندوں میں ڈال کر کے لوگوں کو زمانے کو بتا دیا کرتا ہے کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ میری رحمت ہے، یہ میری رحمت کے کھاتے مارتے ہوئے سمندر ہے. کبھی وہ اپنی رحمت اس انداز میں بھی لٹا دیا کرتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنی رحمت کی نشانی رکھ دیا کرتا ہے. کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ چلتے چلتے دیکھا گیا ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی ندی کے کنارے کی طرف دوڑتا ہوا یوں جا رہا ہے اور دیکھا کہ آگے کچھوا پانی پر تیرتا ہوا کنارے کی طرف آ رہا ہے. دیکھنے میں یوں آیا وہ کچھوا یوں کنارے کے ساتھ لگ گیا، یہ بچھو اس پر سوار ہوا، یہ کچھوا تیزی سے چلنے لگا، اس نے ندی کا راز کر ڈالی. حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں میں نے بھی پیچھے چل لیا، میں پیچھے پیچھے ہو لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں جب دوسری طرف جا کر کے دیکھا کچھوا کنارے سے لگا، بچھوا اترا اور سپیڈ سے درخت کی طرف چلنے لگا. درخت کے نیچے دیکھا تو ایک انسان اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے باغی بن کے شراب پی کر کے یوں نشے میں سویا ہوا تھا کہ ایک اژدہا ایک سانپ جو تھا وہ اپنا پھن کھولے ہوئے کھڑا تھا، اس کو ڈسنے کے قریب قریب کھڑا تھا. یہ بچھو نے جا کر کے سانپ کو ڈنک مارا، سانپ مر گیا، سانپ مر گیا. مرا ہوا سانپ نہیں بڑا ہوا ہے. بچھو دوڑا پیچھے، کچھوا کنارے کے ساتھ لگا، بچھو اس پر بیٹھا، کچھوا دوسرے کنارے کی طرف اس کو وہاں اتارا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا. جب یہ انسان نشے سے ہوش میں آیا اس نے اپنے پاس ہاتھ کو دیکھا تو ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنا، اللہ پاک نے تیرے لیے یوں یوں انتظام کر دیا، اللہ نے تیرے اوپر خاص رحمت فرما دی. کہتے ہیں یہ اٹھا اور رونے لگا اور روتے روتے وضو کیا، سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر کر کے کہنے لگا الہی تو اتنا بڑا رحیم ہے، تو اتنی بڑی بڑی رحمتیں لٹاتا ہے، میں تو تیرا دشمن بنا پڑا تھا، تو نے دشمنی میں بھی مجھے نہ بھولا. اگر میں تیرا دوست بن جاتا تو پھر تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا. یہ تو میں دشمن تھا تیرا، میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا اور تو نے اتنا بڑا رحم کیا، تو نے کرم کیا، رحمت بتائی، تو نے اتنا بڑا انتظام کیا. اگر میں تیرا دوست ہوتا تو پھر تو میرے ساتھ کیا کرتا. میرے عزیز دوستو، اللہ کی دوستی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی دوستی کیا ہے؟ بولیے بولیے، اللہ کی دوستی مزہ آئے گا. اب اللہ کی دوستی اللہ کی سارے بولیے اللہ کی دوستی. آج کے لوگوں کو یاد کر لینا کہ ہم نے اللہ سے دوستی لگانی ہے، غیر اللہ سے تو ہم نے لگائی ہوئی ہے، غیر اللہ سے تو ہم نے دوستی لگائی ہوئی ہے. کسی نے بادل سے دوستی، کسی نے جنازت سے دوستی، کسی نے انسانوں میں انسانوں کے ساتھ، کسی نے جانوروں کے ساتھ، کسی نے جانور پال رکھے، کسی نے انسانوں میں انسانوں کے ساتھ لگائی. بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، ایک دوستی اللہ سے ہو جائے تو اللہ کی دوستی کے کیا کہنے. دنیا کی ہر دوستی میں، ہر محبت میں لالچ ہے،
کس کی ہے بھائیوں؟ خالق کی محبت ہے. اور کبھی تو بھی ہو جاتا ہے پہلے دور میں، آج کہاں سے وہ مائیں لے کے آؤں؟ میری مائیں سن رہی ہیں، اولاد کی تربیت اچھی کرو، اولاد کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرو. سب سے پہلی یونیورسٹی بچے کی تربیت کے لیے وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے. وہ کہاں سے مائیں لے کے آؤں جو بچے کو لوری بھی دیتی تھی تو اللہ کی حمد سنایا کرتی تھی، جو بچے کو لوری بھی دیتی تھی تو اللہ اللہ یاد کرایا کرتی تھی. کہاں سے وہ مائیں لے کے آؤں جو بچے کو سناتی بھی تھی تو درود محمد کی چھاپ دے کے سنایا کرتی تھی. کہاں سے وہ مائیں لے کے آؤں؟ اور پھر ہیرے پتہ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ آج زمانہ کہتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں کس کو مانتا ہوں. تم نے میرے ماننے کو دیکھا ہی نہیں. میں کس کو مانتا ہوں، کس طرح مانتا ہوں. آج تمہیں میں پاک پتھر کی سب زمین میں نہ لے چلوں. یہ کون لے کا ہوا بابا جی فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی، جن کے پاؤں سے جوتا لگا، جن کے جوتے سے مٹی لگی، اور اس مٹی کو میں اپنے لیے آب شفا سمجھتا ہوں. میں تو ایسے ولیوں کو مانتا ہوں. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، اماں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے کہنے لگے اور میری اماں آئے 3 دن ہو گئے، کالی کمری والے کی تھاپ میں زیارت ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. میری اماں کمری والے پیغمبر مدنی کریم کی زیارت ہونے لگی. ماں نے کہہ دیا بیٹا مبارک ہو، تیری زیارت میں تیری ماں کا بڑا حصہ ہے. اتنی بات کہنی تھی. حضرت بابا جی فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ جو سو رہے ہیں انہیں نہ جگائیں بھائی، نہ جگائیں. رمضان کا مہینہ ہے، تھکاوٹ کا پنکھے چل رہے ہیں. اور میرے بیٹے تیری زیارت میں ماں کا بڑا حصہ. ماں روزے میں رکھوں، نمازی میں پڑھوں، تہجد میں ادا کروں، قرآن پاک کی تلاوت میں کروں، اور میری اماں درود و سلام کی تسبیح میں کروں. تیرا حصہ کیسے پڑ گیا؟ ماں گاؤں میرے بیٹے سن پھر بتاؤں تجھے، جب تک میں تجھے دودھ پلانا شروع کرتی تھی اس وقت تک تجھے اٹھا کر کے دودھ نہ پلاتی تھی، جب تک کہ وضو کر کے اللہ کا قرآن نہ پڑھ لیتی تھی. تجھے دودھ پلاتی تھی، میری زبان پہ یا اللہ کا قرآن جاری ہوتا تھا یا محمد درود و سلام جاری ہوتا تھا. میرا حصہ بھی اس میں شامل ہے. ولی کی ولایت میں ماں کا حصہ پہلے ہے، اللہ کی رحمت بعد میں ہے. یا ماں کی محبت، ماں کی تربیت کا حصہ پڑتا ہے، پھر اللہ اس تربیت کے مطابق اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت بخار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. بخار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کاکی فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں. ان کا پورا نام جو ہے وہ بخار احمد ہے. اور یاد رکھنا، میں حضرت بابا جی فرید الدین شکرگنج کی بات کی تو ان کے مرشد کی بات بھی کروں. حضرت مختار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا جی فرید الدین شکرگنج کے شاعر ہیں. بچپن میں تھوڑی سی عمر ہوئی، ماں کو احساس ہونے
ماں روٹی بنا کر کے بستر میں یا الماری میں چھپا دیتی ہے. حضرت بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں ماں روٹی دو. ماں عقیدہ بنا رہی ہے، کہتی ہو میرے بیٹے روٹی اماں تو نہیں دیتی، روٹی تو اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ تم بھی بولیے نظر اللہ. تمہیں روٹی کون دیتا ہے؟ تمہیں عزت کون دیتا ہے؟ کتنی گندم ڈالی تھی کھیت میں؟ بولیے نا، ایک ایکڑ میں کتنی ڈالی تھی؟ یار میں نہیں کہتا کہ تم 5 منوشر ہو، نہیں کہتا میں. اچھا ایک بڑا عجیب سوال آتا ہے، بڑا عجیب سوال فون میں نا، یہ اس ہفتے میں تو یہ سوال میرے پاس بڑا آیا. جی مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتائیں نہیں کیا پوچھنا ہے. مفتی صاحب جو اشر کا مسئلہ ہے وہ جناب علی جو ہم لوگ اس کے اندر ٹریکٹر کی ہل چلائی ہے، پانی لگایا ہے، کھاد ڈالی ہے اور وہ جناب علی وہ ٹھیکا ہے، یہ ساری چیزیں وہ نکالنے کے بعد پھر جو بچے گی اس کے اندر اسے نکالیں گے نا. میں نے کہا ایسے کر لیں. کہتے جی میری یہ تو ٹھیک ہے، اکثر سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ساری چیزیں پہلے طے ہوں گی اس کے اندر سے ہی نکلے گا، یہ بھی ہوگی اس کے بعد ساری کے اندر نکلے گا، ان کو الگ نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا. کہتے جی عجیب بات ہے، آپ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ٹھیک کہا. میں نے کہا میرا کام ہے مسئلہ آسان کر کے بیان کر دوں. کہتے یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ساری یہ چیزیں نکالنی ہے تو قرآن کہتا ہے 10واں حصہ پہ آپ 10واں دے دو. پھر کتنا ہے بھائی؟ میں نے کہا ساری چیزیں نکال کے کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے 10واں دو، پھر تم 10واں دے دو. 9 تمہارے 10واں اللہ کا. اگر ساری چیزیں ڈالنی ہیں پھر 19 تمہارے 20واں اللہ کا. کہتے ہیں یہ ابھی نہیں الگ چیز. میں نے کہا اب آئے نا بات صحیح، یہ ٹھیک ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی، یہ نکالیں گے، اب ہم نے تو ٹھیکا والا یہ کیا وہ کیا ہے. سن لیا آج مسئلہ میرے عزیز دوستو، جو آپ نے یہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں تو اس لیے پکانے کا 20واں حصہ رکھے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی. اچھا اللہ پاک اتنا دے رہا ہے، ایک ماں اس کے نام پہ لینے کے لیے ہمیں موت پڑ جاتی ہے، موت پڑ جاتی ہے. حدیث سن لو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کا حق دبانے لگو گے اللہ تمہارے اوپر بے موسمی بارشیں، آندھی، طوفان، جھکڑ چلائے گا. اللہ تمہارے رزقوں میں سے برکتیں اٹھا لے گا. اب بندے کہتے ہیں، بعض دفعہ یوں بھی بندے کہتے ہیں اور یہ ہنسی طرح آپ کو بولے پالے باقی ویچ لیں، جھکڑ چلیں گے، باقیاں نہ چلیں گے. اور میرے بھائیوں جس رب نے تمہیں بڑھونا کھولنے کے لیے موقع دیا، گندم ڈال لی، وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے تیرے گھر میں بیماری اٹھا کے ایک نہیں تیرے گھر کو بھی بچانے پہ قادر ہے. غریب کا حق اس کا تک پہنچا، اسے پورا ادا کر، اللہ کے فصل میں برکتیں عطا فرما دے گا. یہ تو تم نے اللہ بے احسان نہیں کیا، بلکہ شریعت کہتی ہے تم نے اپنا رزق پا کیا ہے. زکات نہ ادا کر، تم نے اپنا رزق پا کیا ہے، تم نے اپنے لیے فائدہ کیا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. ایک حدیث سنا کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرا موضوع نہیں، میں نے آخر میں یہ باتیں کرنی تھی لیکن یہ پھر بھی گھومی تو ابھی آ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے کہ جن کے گلے کے اندر بہت بڑا اژدہا ہار بنا کر کے لٹکایا جائے گا اور وہ ان کو ڈستا ہوا آ رہا ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ زکات فرض تھی ان پہ، زکات ادا نہ کرنے والے، اور ان کے اوپر جو واجبیت ادا تھی یہ اللہ کے حق کو غریبوں میں نہ تقسیم کرنے والے، مال کو جمع
اور نیک اعمال اور حلال روزی کی تاثیر دیکھیے. حضرت مختار مکہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہے بیٹا روٹی اماں نہیں دیتی اللہ دیتا ہے. اللہ سے مانگ لیجیے اماں اللہ کیسے دیتا ہے. بیٹا جلدی کرو وضو کرو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک جل شانہ عطا فرمائیں گے. حضرت مختار مکہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کا معمول بن گیا. وضو کرتے مصلی بچھاتے ہیں نفل پڑھتے ہیں اللہ روٹی دے. دعا مانگنے کے بعد دیکھتے ہیں ماں نے رکھی ہوتی ہے وہ سامنے روٹی کھاتے ہیں ذہن بن رہا ہے کہ روٹی اللہ دیتا ہے. روٹی کون دیتا ہے بھائی؟ سارے بولے روٹی کون دیتا ہے؟ پھر بولے روٹی کون دیتا ہے؟ اس لیے تم نعرہ لگاتے ہو بچے 2 ہی اچھے تاکہ رزق کا زیادہ نہ ہو جائے. تم نہیں دیتے اللہ دیتا ہے. حضور فرماتے میری امت کے اندر اضافہ کرو قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت کی طبیعت سب سے بڑی ہوگی. اب تمہیں انگریز نے ایک سوچ دے دی زیادہ قبیلہ ہوگا زیادہ کنڈا ہوگا رزق کہاں سے لے کے آؤ گے؟ رزق قبیلے کنڈے میں نہیں ہے رزق اللہ دیتا ہے. ایک دن آ گیا اماں کہیں کسی عزیز کے گھر میں چلی گئی. حضرت مختار مکہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے سے واپس آئے. آ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی یوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی. ان کی اماں کو فکر ہونے لگی یوں اس گھر سے دوڑنے لگی آسمان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر کے رو رو کر کے مانگتی ہے الہی آج راز افشا ہو جائے گا. یا اللہ میں تو عقیدہ تیرے اوپر بنا رہی تھی اللہ آج میں نہیں ہوں ادھر. اللہ آج وہ روٹی ڈھونڈے گا روٹی نہ ملی آج تیرا اور میرا راز افشا ہو جائے گا. اللہ آج میں اچھا انتظام کر دے. یہ ماں کی دعائیں ہیں. روتی ہوئی گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. آ کر کے دیکھا تو حضرت مختار مکہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہیں. ماں نے جلدی جلدی روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد چھپائی بچے کو اٹھایا کہا بیٹا جلدی کرو اٹھو مدرسے سے دیر ہو گئی. جب حضرت اٹھے نا تو اٹھ کر کے کہا بیٹا اللہ پاک سے روٹی مانگو 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ پاک سے دعا کرو اللہ نے روٹی رکھی ہوگی. حضرت مختار مکہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں تھے تو مسکرا پڑے. مسکرا کر کے کہنے لگے اے میری اماں معمول کے مطابق آج بھی آیا دعا مانگی اور یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا الہی آج تو اماں بھی گھر میں کوئی نہیں اچھی سی روٹی دے دے. میری اماں میں نے دعا کر کے جو ہاتھ چہرے پہ پھیرے نا پہلے ڈھونڈنے سے ملتی تھی آج بیڈ کے اوپر بیٹھے بٹھائے روٹی آ گئی. اور ایسی روٹی آئی کہ میری اماں اتنی لذیذ تھی کہ آج تک ایسی روٹی نہیں کھائی. اللہ کے ولی پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو گئی. کیا ہوا بھائی؟ اللہ کی رحمت کی نظر پڑی. رب جب رحمت کی نظر ڈالتا ہے گنہگاروں کو اٹھا کر کے ولی بنا لیتا ہے. اللہ کی رحمت جب پڑتی ہے تو پھر حضرت عبداللہ چور تھے ڈکیت تھے جب توبہ کی ہے تو پھر اس انداز کے اندر توبہ کی کہ اللہ پاک نے کھانے کے انتظام بھی کیے کپڑوں کے انتظام بھی کیے. پھر اللہ نے اپنا دوست بھی بنا لیا
رحمت لوٹاتا ہے. جب وہ کیا لوٹاتا ہے؟ جب وہ اپنی رحمت لوٹاتا ہے پھر گنہگاروں کو اٹھا کر کے اپنا بنا لیتا ہے، پھر اپنا بناتا ہے. حضرت مختار احمد کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہو گئی؟ چلے بس 5 منٹ آئی برداشت کر لیں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. میں یہ واقعہ بتا کر دوں گا. حضرت مختار احمد کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر بڑھتی چلی گئی، اللہ کا ولی بن گیا. اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا، آخری وقت آ گیا. آخری وقت اللہ والے کا آیا، آخری وقت آ گیا. 4 شرطیں کاغذ پہ لکھ کر کے رکھ دی. فرمایا او لوگوں، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو. اندازہ لگاؤ، جس کا اپنا عمل ہوگا وہی اتنا بڑا کام کرے گا. اور یہ شرطیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا سب سے پہلی شرط، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک فجر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو. کیا نہ چھوڑا ہو؟ بولیے بولیے بولیے، ذرا اپنے اوپر بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں. جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے آج تک فجر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو. دوسری شرط، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو. ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے، بڑی مشکل شرط ہے، آخری شرط میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، نظر پاک ہو، آج تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے صبح سے لے کر شام تک. لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہے. بڑے بڑے صوفیاء کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، بڑے بڑے مفتیان اکرام کھڑے ہیں، بڑے بڑے عباس، بڑے بڑے ولی اللہ کھڑے ہیں. لیکن ہر ایک اپنے اندر دیکھتا ہے، کسی کے اندر 2 شرطیں ہیں تو 2 نہیں، کسی کے اندر 3 ہیں تو 1 نہیں، کسی کے اندر 1 ہے تو 3 نہیں. شام تک وہ چیزیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، لیکن جنازہ پڑھانے والا آگے کوئی نہیں آتا. آج کا دور تھوڑی تھا، اس نے اس کے کون سا دیکھنا ہے، چلو بھائی جنازہ پڑھا، اللہ اکبر، مشہوری تو ہوئے گی نا، اور کچھ نہیں، میڈیا تو لکھے گی نا، ماشاءاللہ بڑا ولی تھا، 4 شرطیں پائی گئی. آگے جا مجھے وضو کی دعا بھی نہ ہو. کبھی میں نے فرض بھی پورے ادا کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. میرے خیال میں ہمارے ہاں تو رمضان مبارک ایسے آتا ہے، ادھر دیکھنا ادھر سارے بھائی، یکم رمضان مسجد بھر گئی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں رمضان آیا، پچھلی صاحب گئی، دوسری گئی، تیسری گئی. ہم مسلمان 6 روزوں کے ہیں. خدا کا خوف کرو، اللہ نے کتنی بڑی رحمتوں والا، عشرہ مغفرت والا، بخشش والا عشرہ دیا، اور ہم کتنے بدوقت ہیں. بدوقت اس مہینے کے اندر بھی آدھی نماز نہ پڑھے تو کب بنے گی جا کر کے. بے نمازی کا خدان ہے، ان کا جنازہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ بے نمازی حالت میں آتا ہے، اللہ اس کو جب قبر کے اندر لوگ رکھ کے آتے ہیں، اس کے سینے کے اوپر اللہ ایک ایسا اژدہا مسلط کرتا ہے جس کی زبان بجلی
کے لے کے آتا ہے، پھر اس کو بچھاتا ہے، پھر نکال کے لے کے آتا ہے. فرمایا فجر چھوڑنے کے بدلے زور، زور کے بدلے اثر، اثر کے بدلے مغرب، مغرب کے بدلے عشاء، عشاء چھوڑنے والے کو فجر تک اللہ پاک ایسے عذاب مسلط کرتا ہے اس کے اوپر. اپنی نمازوں کی فکر کرو. ہم اللہ والوں کے نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ والوں کے کام کے بھی ہم توجہ نہیں دیتے. اللہ کے ولی نے لکھا 4 شبیں لکھی، شام ہو گئی، میری طرف دیکھنا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ کوئی عالم نہیں تھا، یہ کوئی بہت بڑی گدی کا گدی نشین نہیں تھا، یہ کوئی ولی نہیں تھا، یہ کوئی پیر نہیں تھا، یہ کوئی فقیر یا مفتی نہیں تھا. جس نے حضرت بخار احمد کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھایا، جب شام ہوئی نقاب پوش گھوڑے کے اوپر سوار ایک آدمی آگے آیا اور اس نے آ کر کے نقاب اتارا اور اللہ والے کے چہرے سے کفن اٹھا کر کے بوسہ دیا، رونے لگا، کہتا اللہ والے میرے راز کا یا مجھے پتا تھا یا میرے خدا کو پتا تھا، بندوں میں تو تھا اس کو پتا تھا، تجھے کیا ملا؟ تو خود دنیا سے چلا گیا، مجھے بندوں کے سامنے رسوا کر گیا. یہ کون تھا؟ یہ التمش گورنر انڈیا تھا. یہ کسی مسجد کا مولوی نہیں تھا. معلوم ہوا اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ حکومت کے ساتھ انجام بھی لیتے تھے اور اللہ کے بندے بھی بنتے رہتے تھے. آج میں اور آپ اپنی کفیت کو دیکھیں. میرے عزیز دوستوں، میں منت کرتا ہوں، سماعت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. مجھے ہاتھ جوڑنے میں تمہارے اس کام کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتی، میں شرم محسوس نہیں کرتا. میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں دکھے ہوئے دل سے، دبتے دل سے آپ کے سامنے ایک پیام رکھنے لگا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے، کون کہتا ہے آج سے پھر دوبارہ مسجد کی رونق کو بحال کروں گا، آج سے 5 نمازوں کا باجماعت تمام کروں گا. ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے. اشرا رحمت جا رہا ہے، اللہ میرے ہاتھ کھڑے کروائے، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ اوپر رہے. اللہ میرے ہاتھ کھڑے کروائے، ربا گواہ ہوگا، اللہ گواہ ہوگا، اللہ گواہ ہوگا. یہ آخری اشرا رحمت کا جو آخری رات ہے، اشرا رحمت کی اللہ آخری رات ہے. اللہ مجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاش کو رکھ کے، اللہ میری زبان کو اس کی لاش کو رکھ کے، یا اللہ ان کو 5 وقت کا عادی نمازی بنا دے. پڑھو گے 5 وقت باجماعت کے ساتھ ادا کرو گے. آپ نے رب سے وعدہ کیا ہے. میں نہیں کہتا آپ اسی مسجد میں آؤ، میں کہتا ہوں جس مسجد میں بھی آپ پڑھتے ہو آپ باجماعت نماز ادا کرو. کیا کرو؟ باجماعت نماز ادا کرو گے. گھر کی فکر کرو گے. بیوی نماز نہیں پڑھتی تو کہو گے، بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کہو گے. میرے دوستوں، دعوت کا کام بڑا عام کام ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ میرا کسی تبلیغی کا کام نہیں. یہ دعوت کا کام ہر کلمہ گو مسلمان کا کام ہے. ہر کلمہ گو مسلمان کا کام ہے. دعوت کس چیز کا نام ہے؟ دعوت اس چیز کا نام ہے. میں آ رہا ہوں، آتے آتے میں نے دوسرے مسلمان کو دعوت دی. آیا نماز کا ٹائم ہو گیا، میں بھی جا رہا ہوں، تو بھی آ جا، نماز پڑھ کے آتے ہیں. یہی تو دعوت ہے. اور اس چیز کا نام دعوت ہے. کون کون آج سے یہ کام کرے گا؟ کون کون کہتا ہے میں بھی آؤں گا، میں اپنے ساتھ اوروں کو بھی دعوت دوں گا نماز کی؟ دیکھیے دعوت نماز کی، نماز کی فکر کریں گے، دوسرے مسلمان کی بھی فکر کریں گے. یاد رکھیں، غیر رمضان میں دعوت دی، ایک دعوت کا ثواب ملا. رمضان المبارک میں نماز کی دعوت کسی کو دے کے آئے، اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں 70 نمازیوں کا ثواب لکھ دیا. پھر امام رومی کو دیکھے تو وہ کہتے 700 نمازیوں کا ثواب لکھ دیا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ اشرا رحمت جا رہا ہے، اشرا مغفرت آ رہا ہے. کچھ لمحوں کے بعد اشرا مغفرت شروع ہو جائے گا. اللہ کریم میری اور آپ کی جب تمام نیکیوں کو اپنی رحمت کے سائے میں قبول
فرما کر اللہ عشر مقدر کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کا اللہ پاک معاف فرما دے، ہمارے جانے والے عزیز و پیارے مسلمان جو ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔